وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. تو قرآن کی اتباع جب کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی، کیونکہ قرآن کا برحق ہونا ثابت ہے. باپ دادا کی جب تقلید کی جائے گی تو وہ اندھی تقلید کہلائے گی، کیونکہ باپ دادا کا برحق ہونا ثابت نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے باپ دادا خود سیدھے راستے پر نہ ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا اگر سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ان کی اتباع کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اتباع اندھی تقلید کہلاتی ہے. تو تقلید کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. پتہ یہ چلا کہ باپ دادا اگر سیدھے راستے پر ہوں تو ان کی تقلید کرنا اندھی تقلید نہیں ہے. یہ وہی اتباع ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے. تو اس لیے یہ جو آج کل چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں، آپ کو فقہا سے ہٹا رہے ہیں. فقہا مجتہدین کے پیچھے مت چلو کیونکہ اللہ نے تقلید سے منع کیا. کہیں بھی مجتہدین کی تقلید سے اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے، نہ اللہ نے منع کیا نہ اللہ کے رسول نے منع کیا. صحابہ کرام بھی تقلید کرتے تھے مجتہدین کی. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں درجنوں کیا سینکڑوں فتاوی ہیں صحابہ کرام کے، جن میں کسی شخص نے آ کے صحابی سے مسئلہ پوچھا اور صحابی نے جواب دے دیا حلال یا حرام، دلیل نہیں بتائی ان کو، اور تابعین نے ان سے دلیل نہیں پوچھی، چلے گئے اعتماد کر کے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. تو کیا وہ سارے مشرک ہو گئے، گمراہ ہو گئے وہ لوگ؟ ظاہر ہے تابعین نے اس لیے دلیل نہیں پوچھی کہ ان کو اعتماد تھا کہ صحابی رسول مسئلہ صحیح بتا رہے ہیں، قرآن و سنت ہی سے بتا رہے ہیں. بعض دفعہ دلیل دی بھی ہے اور بعض دفعہ دلیل نہیں بھی دی. تو عامی آدمی کا کام ہے وہ علماء کی تقلید ہی کرے گا. رہا یہ مسئلہ کہ پھر ایک فقہ کی تقلید کیوں، یہ مسئلے کا بھی موقع نہیں ہے، چونکہ میں جس بیان کے لیے بیٹھا ہوں وہ بیان وہ موضوع رہ جائے گا. ٹریک سے اتر جاؤں گا نا میں تو وہ موضوع میں نمٹا دوں. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک فقہ کو پھر تقلید کیوں ہے. ایک امام کی تقلید بھی نہیں ہوتی بلکہ ایک فقہ کی تقلید ہوتی ہے. وہ کیوں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تقلید اسلام میں صرف جائز نہیں ہے بلکہ عام آدمی پر تقلید کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں واجب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. تو یہاں بھی اتباع کا لفظ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اتباع دلیل سے کسی کے پیچھے چلنا اگر ہوتا نا تو پھر قرآن سے بھی دلیل مانگی جاتی، رسول سے بھی دلیل مانگی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے رسول کی اتباع کا بھی حکم دیا. کیا مطلب رسول سے دلیل مانگ کے رسول کے پیچھے چلیں گے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یہاں بھی اتباع سے مراد نبی کے پیچھے چلو بغیر دلیل کے. پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی بھائی. تو یہاں بھی تقلید ہی مراد ہے، نبی کی تقلید کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اصطلاح میں اس کو تقلید کہا نہیں جاتا، کیونکہ لوگ پھر کبھی اصطلاح نکالتے ہیں کبھی لغوی معنی کنفیوز کر دیتے ہیں عوام کو. کبھی کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے خود لکھا ہے تقلید الگ چیز ہے اتباع الگ چیز ہے. بھائی بات کی ایک ٹرم بن گئی تقلید کہ فقہا کی جب اتباع کی جائے گی تو اس کو تقلید کہا جائے گا، اور ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلا جائے گا تو اس کو اتباع کہا جائے گا. یہ بات کی اصطلاحات ہیں. قرآن سنت میں، قرآن و حدیث میں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ جب قرآن سے دلیل لی جائے گی تو جو اتباع کی جائز ہونے کی دلیل وہی تقلید ہی کی جائز ہونے کی بھی دلیل ہے. وہ ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے، مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں جو میری سفر کی نمازیں قضا ہوئیں، جب میں مقام پہ پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا؟ میں نے کہا 2 پڑھیں گے. وہ چلے گئے. شام کو میری کسی سے بحث ہوئی، وہ کہنے لگے عالم کی تقلید حرام ہے. میں نے کہا انہوں نے تو میری تقلید کی. آج ظہر میں جس نے مسئلہ پوچھا تھا، ایک بالکل ٹماٹر بیچنے والا سادہ آدمی تھا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں سفر میں ظہر کی 4 رکعتیں قضا ہو گئی تھیں، تو جب میں حضر میں پڑھوں گا تو 2 پڑھوں گا 4؟ میں نے کہا 2 پڑھو گے، سفر کی نماز سفر ہی رہتی. تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ میں نے اس کو دلیل تو دی نہیں. وہ صرف اسی اعتماد پہ اس نے پوچھا نا کہ مولوی صاحب ہیں صحیح بتا رہے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تو آپ لوگوں کو اتنی مشکلات کا لوگ صبح و شام علماء سے سینکڑوں مسائل پوچھتے ہیں.
علماء ہمیشہ سے صدیوں سے, آج نہیں ہو رہا, صدیوں سے جواب دیتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, طلاق ہو گئی یا نہیں ہوگی. اور اگر آپ مولویوں پہ الزام لگاؤ نا کہ بھئی یہ بغیر دلیل کے جواب دے دیتے ہیں, تو پھر یہ الزام صحابہ پہ بھی لگے گا. صحابہ کے درجنوں فتاوا ہیں جن میں انہوں نے مسئلہ بتایا مگر دلیل نہیں بتائی, ان پہ بھی الزام لگے گا پھر یہ. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ اشکال ہوگا پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی بتا دے, کیا خیال ہے؟ تو بھائی کوئی بھی اٹھ کے جب کچھ بھی بتائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ کوئی جو اٹھ کے بتا رہا ہے یہ اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی اپنی حیثیت کیا ہے, کیا اس کو اتھارٹی ہے, کیا یہ اس قابل ہے کہ بتا سکتا ہے مسئلہ. اس لیے علماء کی دو قسمیں ہیں, اہل حق اور اہل باطل. اہل باطل کی تقلید کی اجازت نہیں ہے, اہل حق کی تقلید کا حکم ہے عوام کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور یہی ہوتا رہا ہے صدیوں سے. ہر آدمی کو ہر مسئلے کی دلیل معلوم نہیں ہوتی. جو لوگ تقلید کے خلاف بولتے ہیں ان سے بھی ہر مسئلے کی دلیل پوچھے نہیں معلوم ہوگی. 99% مسائل کی ان کو دلیل معلوم نہیں ہوگی, اور اگر معلوم بھی ہوگی تو ادھوری دلیل. کسی نے کوئی حدیث بتا دی کہ صحیح حدیث ہے, مان لیا کہ صحیح ہے, حالانکہ اس کی تحقیق کرتے تو محقق بنتے نا کہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا, آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو. انہوں نے کہا البانی نے لکھا ہے. میں نے کہا ناصر البانی نے لکھا صحیح ہے, حافظ ابن حجر نے لکھا ضعیف ہے, تو آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہو البانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تحقیق کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابن حجر نے ضعیف ہونے کے جو دلائل دیے وہ پورے دلائل پڑھتے, اور البانی نے صحیح ہونے کے جو دلائل دیے وہ پورے دلائل پڑھتے, اور اس کے بعد تجزیہ کر کے اپنی نئی کتاب مارکیٹ میں لاتے میری نظر میں. اور پھر ہر آدمی یہی کام کر رہا ہوتا تو صرف ایک حدیث پر 1 ارب 22 کروڑ کتابیں آ جاتی, کیونکہ ہر آدمی محقق ہوتا. تو پاگل پنے والی بات ہے, کامن سینس کے خلاف باتیں. اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا. اس لیے آپ کو جس عالم پر اعتماد ہو آپ اس کی تقلید کریں, قیامت میں انشاءاللہ پار ہو جائیں گے. انما شفاء العی السؤال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاجز ہو علم سے اس کی شفا ہے سوال کرنے میں. جو خود علم سے عاجز ہے وہ کسی سے سوال کر لے تو اس کے لیے کافی ہے.